بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، آج سے 70 سال پہلے ایک امیر یہودی تاجر یورپ کی ایک ٹرین میں سوار ہوتا ہے۔ ٹرین کے ڈبے میں ایک غریب، مفلوق الحال اور گندا مندہ سا شخص بھی سفر کر رہا تھا۔ یہودی تاجر بڑی نفرت، کراہت اور نخرے کے ساتھ اس کی طرف دیکھتا ہے۔ اسے اس غریب شخص کے ساتھ بیٹھتے ہوئے بھی تکلیف محسوس ہوتی ہے۔ وہ اپنی ناک کو اس سے دور رکھنے، اپنے صاف ستھرے کپڑوں کو اس کے میلے کچیلے کپڑوں سے بچانے اور اپنے سامان کو اس کے گندے تھیلے سے دور رکھنے کی کوشش کرتا ہے۔ غریب شخص حیرت سے اس امیر تاجر کی طرف دیکھتا ہے۔ تاجر کو اس کا یوں دیکھنا پسند نہیں آتا، چنانچہ وہ اس کی بے عزتی شروع کر دیتا ہے۔ وہ اسے ڈانٹتا بھی ہے، اسے گالیاں بھی دیتا ہے، اسے ٹھڈے بھی مارتا ہے اور آخر میں اسے چلتی ہوئی ٹرین سے دھکا دینے کی کوشش بھی کرتا ہے۔ لیکن غریب شخص اس کے یہ سارے ظلم، یہ ساری زیادتیاں چپ چاپ سہتا رہتا ہے۔ وہ منہ سے امیر شخص کے خلاف ایک لفظ نہیں نکالتا، یہاں تک کہ دونوں کا اسٹیشن آ جاتا ہے۔ امیر شخص کو پلیٹ فارم پر پورے شہر کے معززین، دانشور، سیاستداں، بزنس مین اور اسکالرز دکھائی دیتے ہیں۔ وہ ٹرین سے اتر کر لوگوں سے اس اجتماع کے بارے میں پوچھتا ہے تو اسے بتایا جاتا ہے کہ اس ٹرین میں یروشلم کا سب سے بڑا ربی سوار ہے اور یہ لوگ اس کے استقبال کے لیے پلیٹ فارم پر کھڑے ہیں۔ وہ امیر تاجر بھی ان لوگوں کے ساتھ کھڑا ہو جاتا ہے۔ ذرا دیر بعد وہ تاجر یہ دیکھ کر حیران رہ جاتا ہے، وہ سارا راستہ جس شخص کی توہین کرتا رہا، وہی شخص دراصل یروشلم کا چیف ربی تھا۔ تاجر خود کو اچانک گنہگار محسوس کرتا ہے، چنانچہ وہ زمین پر بیٹھ کر ربی کے پاؤں پکڑ لیتا ہے۔ ربی مسکرا کر اس کی طرف دیکھتا ہے اور اس سے کہتا ہے، میرے بچے، ٹرین میں نہیں تھا، اس ملک کا ایک عام غریب شخص تھا، چنانچہ تم نے میری توہین نہیں کی تھی، تم نے اس ملک کے غریبوں کی توہین کی تھی۔ تم نے اگر ایک ربی کی توہین کی ہوتی تو میں تمہیں فوراً معاف کر دیتا، لیکن چونکہ تمہارا ہدف غریب لوگ تھے، چنانچہ تمہیں اب اس ملک کے تمام غریبوں سے معافی مانگنی پڑے گی۔ بصورت دیگر اللہ تعالیٰ تمہیں معاف نہیں کرے گا۔ یہودیوں کے کٹر فرقے حیث ڈک کی سچی داستان ہے، اور اس کا مطلب ہے ہم جب کسی طبقے کے ایک شخص کی توہین کرتے ہیں تو ہم بنیادی طور پر اس ساری کلاس کی بے عزتی کر رہے ہوتے ہیں، اور قدرت اس وقت تک توہین کرنے والے کو معاف نہیں کرتی جب تک وہ ساری کلاس سے معافی نہ مانگ لے۔ مرض نفس حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک دن میں تہجد کے لیے اٹھا، جب نماز پڑھنے کا ارادہ کیا تو مجھ پر ناقابل بیان اضطراب طاری ہو گیا۔ بجائے تہجد پڑھنے کے میں ذکر الہی میں مشغول ہو گیا تو تب بھی طبیعت میں بے قراری محسوس کرتا رہا۔ آخر کار میں ادھر ادھر ٹہلنے لگا، مگر بے قراری کی کیفیت ختم نہ ہوئی۔ پھر میں جا کر بستر پر لیٹ گیا، لیکن کیفیت جوں کی توں رہی۔ پتہ نہیں چل رہا تھا کہ اس بے چینی کا سبب کیا ہے۔ آخر میں جوتے پہن کر باہر نکل آیا اور کھلی فضا میں ٹہلنے لگا۔ گھر سے کچھ ہی دور گیا تھا کہ میں نے دیکھا کہ ایک شخص چوگے میں ملبوس اپنے اوپر چادر اوڑھے لیٹا ہوا ہے۔ میں دیکھ کر حیران ہوا کہ یہ کون شخص ہے جو پچھلے پہر یہاں لیٹا ہوا ہے۔ فرماتے ہیں کہ میں جب اس کے قریب پہنچا تو اس نے مجھ سے مخاطب ہو کر کہا، آ گئے ہو ابو القاسم، تم نے آتے آتے بہت دیر کر دی۔ حضرت جنید بغدادی فرماتے ہیں کہ اس آدمی کی بات سن کر مجھ پر ایک عجیب سا رعب طاری ہو گیا، پر میں نے پوچھا کہ میں نے آپ کے پاس آنے کا کوئی وعدہ تو نہیں کیا تھا کہ جس کی پابندی مجھ پر فرض ہوتی؟ مذکورہ شخص نے حضرت جنید سے کہا، اے ابو القاسم، آپ سچ کہتے ہیں، مگر میں نے خداوند ذوالجلال کو جو دلوں کی حرکت دیتا ہے اور مقلب القلوب ہے، یہ کہا تھا آپ کے دل کو حرکت دے اور میری جانب بھیج دے۔ حضرت جنید نے کہا، بے شک اللہ تعالیٰ نے میرے دل کو آپ کی طرف مائل کر دیا ہے اور میں آ بھی گیا ہوں۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ آپ مجھ سے کیا چاہتے ہیں؟ وہ شخص بولا، اے ابو القاسم، میں ایک سوال کا جواب آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں۔ اس سوال نے کئی دنوں سے مجھے پریشان کر رکھا ہے۔ حضرت جنید نے پوچھا، آپ بتائیے سوال کیا ہے؟ اس نے کہا، سوال یہ ہے
کہ مرض نفس کب نفس کی دوا بن جاتا ہے۔ حضرت جنید نے جواب دیا، جب انسان اپنی خواہشات کی مخالفت کرتا ہے تو اس حالت میں مرض نفس اس کے نفس کا علاج بن جاتا ہے۔ حضرت جنید کا یہ جواب سن کر وہ شخص اپنے دل کو مخاطب کر کے کہنے لگا، میں نے تجھے 7 مرتبہ یہی جواب دیا تھا مگر تو نے میری بات نہیں مانی، اور یہی کہتا رہا کہ جب تک جنید کی زبانی نہیں سنوں گا اس وقت تک نہیں مانوں گا، تو نے سن لیا کہ جنید کیا کہتے ہیں۔ یہ کہہ کر وہ شخص تیز رفتاری کے ساتھ چلا گیا۔ آپ کھڑے سوچتے ہی رہے کہ وہ شخص کون تھا اور کہاں سے آیا تھا۔ حضرت جنید فرماتے ہیں کہ اس سے پہلے میں اسے نہیں جانتا تھا۔ محترم ناظرین، میں آپ کے لیے اسی طرح کی ویڈیو لاتا رہوں گا۔ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔